أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے ابھی میں نے سورۃ الاعراف کی ایک انتہائی اہم آیت تلاوت کی ہے، اور سورۃ الاعراف وہ صورت ہے قرآن کریم میں جس میں قصہ آدم و ابلیس بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے یہ قرآن کریم میں 7 مقامات پر آیا ہے، جس میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں ملتا ہے۔ اور اسی صورت کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کس کے؟ شیطان کے، ابلیس کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کو اور جو وہاں پر موجود تمام ملائکہ، ان سب کو، ظاہر سی بات ہے وہ ابلیس اس وقت ابلیس نہیں تھا جب اسے حکم دیا گیا تھا، مقربین میں سے تھا، اور ملائکہ کی وہ جماعت اور جنات کی، ان سب کو جب حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو آپ کو پورا واقعہ پتہ ہے کہ مختصراً یہ کہ ابلیس نے انکار کر دیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے دفاع میں ایک طرح سے آرگیومنٹ شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ سے اس نے بحث مباحثہ شروع کر دیا، اور اس نے ریزن بتایا کہ وہ کیوں سجدہ نہیں کرتا۔ تو اسی آیت میں ہے قالا، اس نے کہا، آگے دیکھیے گا، انا، اور پھر اس کے بعد خیرم، یعنی خیرن ہے، اور جب آگے تجوید کے قاعدے اپلائی کرتے ہوئے پڑھیں گے اسے، تو آگے چونکہ میم شد والا، یہ خیرم خیرم ہو جائے گا، تو یہ ہے انا خیرن، اور پھر من ہو، یہ اس کا ایک پارٹ ہے۔ آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کا یہ ایک پیچھے کا سبق ہے جو ریوائز ہو رہا ہے۔ انا، آپ کو پتہ ہے یہ ایک ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹیچڈ ہے، اور آپ کو پتہ ہے ضمیر جو ہوتی ہے وہ اسم ہی ہے، ٹھیک، یہ اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ انا خیر منہ، انا یہ مبتدا بن گیا، اور خیرن، انا مطلب میں، خیرن بہتر ہوں، کس سے؟ منہ اس سے، تو یہ مبتدا انا اور خبر اس کی کیا ہے؟ خیر منہ۔ تو یہ جملہ اسمیہ آپ نے دیکھا، بہت پہلے کی پڑھی ہوئی چیز تھی جو آج پھر سے ریوائز ہو گئی۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، شیطان نے، ابلیس نے، کہ میں بہتر ہوں اس سے یعنی کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اور آگے اس نے ریزن بتایا، اور وہ ریزن کیا تھا؟ خلق تنی، خلق تنی، ٹھیک ہے، من نارن، خلقتنی من نارن، ٹھیک، یعنی خلقتا پہچانیں گے اگر آپ صیغہ تو کچھ مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ خلقتا، تو نے پیدا کیا، نی یعنی مجھے، یہ ابھی آگے انشاءاللہ اس چیپٹر میں ڈسکس ہوگا۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، من نارن آگ سے، و اور خلقتہ، خلقتہ، اب یہاں پر پھر دیکھیے یہ خلقتا، خلقتا، خلقتا یعنی تو نے پیدا کیا، کسے؟ ہو مطلب اسے، وہ کون؟ آدم علیہ السلام، خلقتہ من طین، اور اسے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس نے اپنے آرگیومنٹ میں، اپنے جب بحث کیا تو اس نے یہ ریزن دیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آگ تو برتری کی طرف، بلندی کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور مٹی جو ہے یہ پستی کی کا اشارہ کرتی ہے، تو جو کوئی بلند چیز وہ کسی پست چیز کے سامنے کیوں جھکے؟ اس نے اپنا یہ ایک آرگیومنٹ دیا اور اللہ تعالیٰ سے بحث مباحثہ کیا، وہ قصہ پورا آپ کو پتہ ہے پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آج کی ہماری کلاس، ظاہر سی بات ہے اس ٹاپک کو ہم سب ڈسکس کریں گے جو اس آیت میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ یہ
اور خاص طور سے یہ ان دو صیغوں پر فوکس کرتے ہیں، آگے سمجھتے ہیں اس کو۔ تو دیکھیے یہ آیت ہے۔ اب اس کے بعد آپ تھوڑا سا فلیش بیک میں جائیں گے، اور وہ چیزیں جو ہم سب پڑھ رہے تھے شروع سے، تو ہمارے سامنے ایک ایکویشن آ گئی تھی کہ فعل سے بات شروع ہوئی تھی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بھی پہلے، یعنی یہ جو فعل کا جو تمام کا تمام حصہ ہے، یہ دراصل جملہ فعلیہ کہلا رہا ہے۔ اچھا، جملہ فعلیہ وہ سینٹنس جو فعل سے اسٹارٹ ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب اس میں آپ نے ایک اہم بات یہ سمجھی تھی کہ فعل جو ہے وہ بغیر کسی فاعل کے نہیں ہوتا ہے۔ تو فعل اور پھر اس کے ساتھ فاعل، اور آپ کو پتہ ہے فاعل کو ہم نے حالت رفع میں رکھا تھا، مرفوع حالت میں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ فاعل جو ہے وہ یہ ضمیر کی شکل میں اور ظاہر کی شکل میں آپ کے سامنے آ چکا ہے، آپ اس کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ ظاہر مینس ناؤن اور ضمیر مینس پروناؤن۔ یہ تصویر ہو بہو آپ کے ذہن میں بالکل نقش ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد کل جو ٹاپک سٹارٹ ہو گیا تھا وہ تھا مفعول کا۔ مفعول بھی کوئی شے ہے، وہ کیا کہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد ایک بات آپ نے پڑھی تھی فعل لازم اور فعل متعدی کے حوالے سے، کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو مفعول چاہتے ہیں، اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو مفعول کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی، جیسے میں گیا، میں آیا، ٹھیک ہے، میں ہنسا، میں رویا۔ اب ان میں یہ جتنے بھی یہ سب کام ہو رہے ہیں، ان کام کا اثر خود بخود فاعل کو قبول کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کرنے والا۔ میں گیا تو جانے کا اثر مجھ پر، میں آیا آنے کا اثر مجھ پر۔ اسی طرح ہنسنا، رونا، یہ سارے کی ساری چیزیں، یہ افعال جو ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ ان میں ان کو کوئی ایز سچ مفعول کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہیں ہم نے کیا نام دیا تھا، وہ کل آپ سے شیئر کی گئی تھی باتیں، کہ اس اعتبار سے دو قسمیں آتی ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی کی، ٹھیک ہے۔ تو مفعول کہیں چاہیے ہوتا ہے، کہیں نہیں چاہیے ہوتا۔ جب مفعول نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں، جملہ ہمارا یہی مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر مفعول چاہیے تو مفعول کس حالت میں آتا ہے، یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ حالت نصب میں ہوگا، منصوب ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کل آپ نے جو سینٹنسز کیے تھے اس میں کچھ اس طریقے سے اس کی پریکٹس کر لی تھی کہ خلق اللہ، ایک جملہ سامنے رکھ لیں جس کے نسبت سے آپ کو یاد آ جائے کل کا سبق، تو اس کے بعد آگے بات رکھتے ہیں پوری۔ آپ کے سامنے سینٹنس آیا تھا خلقہ اس نے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد کس نے پیدا کیا، وہ ظاہر کر دیا پیدا کرنے والے کو، خلق اللہ۔ کس کو پیدا کیا، الارض، زمین کو پیدا کیا، خلق اللہ الارض۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مفعول جو ہے وہ کسی دو طرح سے آ سکتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، ضمیر یعنی مفعول بھی دو طرح سے آپ کے سامنے آ سکتا ہے، اور وہ دو طرح سے کیسے، یعنی مفعول بھی آپ کا ہو سکتا ہے ضمیر بھی اور ظاہر بھی۔ تو پہلے ہم نے مفعول کی جو ایکسرسائز کری وہ ظاہر والی کری۔ ظاہر جب بھی کہیں گے، ظاہر کا مطلب ناؤن۔ یہ اب الارض کیا ہے، یہ ظاہر ہے اور ہے یہ مفعول، لیکن اس ارض کی جگہ ظاہر سی بات ہے ہم کوئی ضمیر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہم سب کا ٹاپک یہی ہے، انتہائی اہم، کہ آج ہم سیکھیں گے کہ مفعول حالت نصب میں تو ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی جگہ پر ہمیں ضمیر لانا ہو تو ہم کیسے کریں گے، کون سے ضمائر کا استعمال کریں گے۔ یعنی یہ بھی آپ کے سامنے دو طرح سے آ سکتا ہے، مفعول بھی، تو پروناؤن۔ اب دیکھیے دھیرے دھیرے آپ کی ایکویشن یہ والی، یہ اس کا ایکسپینشن ہو رہا ہے، بڑھ رہی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہوگا وہ جملہ فعلیہ میں ضمائر بطور مفعول، یہ ٹاپک ہوگا، ضمائر بطور مفعول۔ کل کی بات امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کل ہم سب نے جملہ فعلیہ پڑھا، اور اس سے پہلے بھی پڑھا، لیکن بس دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور سمجھتے جا رہے ہیں۔
فعل کو اچھی طرح سمجھ لیا، گردان ڈسکس ہو چکی ہے، صیغوں کے بارے میں اسٹڈی کر چکے ہیں۔ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، یہ ضمیر اور ظاہر دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ مفعول یہ آبجیکٹ، ٹھیک ہے، یہ کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو اس کو بھی دھیان رکھیں، یہ شارٹ میں ہم لکھ دیں یہاں پر ورب، فعل، فاعل یعنی سبجیکٹ، اور مفعول یعنی آبجیکٹ۔ تو یہ جو آبجیکٹ ہے یہ کبھی ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور کبھی پروناؤن بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ناؤن والا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کہ وہ آپ کو بتایا جا چکا تھا کہ جیسے مثال ایک اور لے لیجئے، ضربا، اس نے مارا، کس نے مارا؟ ضربا حامد، حامد نے مارا، وہ مارنے والا ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے، ناؤن کی شکل میں سامنے آ گیا۔ ضرب حامد، کس کو مارا؟ مان لیجئے محمود کو مارا۔ تو اب محمودن، یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہم حالت رفع اور حالت نصب سے اندازہ لگا لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کیس آپ کو یہ کہنا ہے کہ ضربہ، اس نے مارا، اور کس کو مارا؟ محمود کو مارا، محمود یعنی اس کو مارا، اس نے اس کو مارا۔ یہاں پر اس کی مثال اس طرح سے لے لیں، ضربہ یہ انڈرسٹوڈ ہے، اس نے مارا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے، یہ محمود کو دوبارہ نہیں لانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس محمود کی جگہ پر ہمیں کوئی ضمیر چاہیے، ٹھیک۔ تو اب یہاں کیا کریں گے؟ آپ مارنے کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے بیٹ انگلش میں کہتے ہیں، اور آسان لفظ لینا چاہیں تو مدد کے لیے جو لفظ آتا ہے نصرہ، نصرہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب نصرہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہی ہیلپڈ، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر لکھا جائے نصرہ زیدن، تو کیا ترجمہ ہوا؟ اس نے زید کو کی مدد کی، تو ہی ہیلپڈ زید، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس زید کو آپ کو ریپلیس کرنا ہے، اور کس سے ریپلیس کرنا ہے؟ کسی ضمیر سے انگلش میں۔ تو آپ کیا لائیں گے زید کی جگہ پر؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے وہ سارے انگلش کے پروناؤنز آنے لگیں گے، ہی بھی آئے گا، ہم بھی آئے گا، ہز بھی آئے گا، شی، ہر، جی، کیا لکھیں گے؟ ہم۔ تو آپ نے یہاں پر ہم ہی کیوں لکھا، ہز کیوں نہیں لکھا، یا ہر کیوں نہیں یوز کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم اور ہی نہیں آ سکتا، کیوں؟ کیونکہ زید آبجیکٹ ہے، اور آبجیکٹ کا مطلب آپ کو ایک ایسا ضمیر چاہیے جو آبجیکٹیو کیس میں یوز ہوتا ہو۔ تو آپ نے اس انگلش میں ضمائر میں سے یہاں پر ہم کا یوز کیا، یہ چونکہ یہ آبجیکٹیو کیس تھا۔ بس یہ اپروپریٹ ضمیر آپ نے جیسے انگلش میں یوز کیا ہے، ایسے ہی آپ کے سامنے عربی میں ضمائر کا چارٹ ہوگا، اور جب عربی میں ضمائر کا چارٹ ہوگا تو وہاں پر آپ کو اپروپریٹ ضمیر کا استعمال کرنا ہوگا۔ یعنی آپ کو اب اپنی ریکوائرمنٹ پتہ چل گئی کہ اس چیپٹر میں آپ کو جاننا کیا ہے۔ اس چیپٹر میں آپ کو ان ضمائر کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے، ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اسپیلنگ ایشوز کیا آتے ہیں، کیسے اس کو اٹیچ کرتے ہیں کسی بھی اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ، اور اٹیچ کر کے کیسے اس کی اسپیلنگ میں کیا فرق پڑتا ہے، یہی سب کچھ اس چیپٹر میں آپ کو سیکھنا ہے۔ تو یہاں سے آگے چلتے ہیں، اور اب دیکھیے آپ کے سامنے پروناؤن کا جو پورا معاملہ ہے یہ کافی پہلے سے چل رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں اور عربی کے ضمائر جو اب تک آپ نے پڑھے ہیں ان کو ذہن میں تازہ کر لیں تو یہ چیپٹر آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر فعل کا کوئی رول نہیں چینج ہو رہا ہے، فاعل کا کوئی رول نہیں چینج ہو رہا ہے، مفعول کا رول آپ کل پڑھ چکے ہیں، صرف اتنا ہے کہ اب آپ کو مفعول جو کل آپ نے ناؤن کی شکل میں یوز کیا، زید کی اور فاطمہ کی شکل میں یوز کیا، آپ کو زید اور فاطمہ کو ریپلیس کر دینا ہے کسی آبجیکٹیو کیس کے ضمیر سے۔ تو کون سے ضمائر استعمال کرنے؟ تو سب سے پہلے اگر ہم آپ سے پوچھیں تو آپ کے سامنے ضمائر کا ایک چارٹ وہ آیا تھا جسے آپ کہتے ہیں ہوا، ہما، ہم۔ اسے کہیے یہ حالت رفع والے ضمائر ہیں، مرفوع ضمائر ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ ان کا استعمال آپ نے جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا کیا تھا، ٹھیک ہے، اور بہت اچھی طریقے سے آپ نے انہیں سیکھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو ضمائر کی ضرورت، ظاہر سی بات ہے، مجرور ضمائر آپ نے پڑھے تھے، کب؟
جب آپ نے ظاہر وہ مرکب جاری پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ نے ضمائر مجرور ضمائر پڑھے تھے، ٹھیک ہے، مرکب اضافی میں بھی یعنی جہاں پر آپ کو حالت جر میں جو ضمائر استعمال کرنے ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے اٹیچ ضمائر کا چارٹ سیکھا تھا، اور وہ ہے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، ہا، ہما، ہننا، اسی طرح کا، کما، کم، کی، کما، کننا، اور یا اور نا، یہ سب کے سب اٹیچڈ تھے، یعنی یہ اسم کے ساتھ مل کر کے جڑ کر کے آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اب آپ کے سامنے ایک اور آیا تھا چارٹ ضمائر کا، جب آپ نے جملہ اسمیہ میں تاکید کا پہلو سیکھا تھا، اور آپ نے یاد ہوگا کہ انا کا استعمال کرنا سیکھا تھا، کہ جب انا شروع میں آ جاتا ہے تو انا جملہ اسمیہ کے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتا ہے، اور اس کی خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے۔ تو وہاں پر سے آپ نے یہ دیکھا تھا کہ پھر مرفوع حالت کے ضمائر چینج ہو جاتے تھے منصوب ضمائر میں، تو اس کے لیے کوئی نیا چارٹ نہیں آیا تھا، یہی اٹیچ ضمائر جو تھے، ہا، ہما، ہم، اور ہو، ہما، ہننا، یہ جو ہو، ہما، ہم اور ہا، ہما، ہننا، یہ جو ضمائر ہیں اٹیچڈ جو مجرور تھے، سیم آپ نے استعمال کیے تھے منصوب میں، یعنی ان کا فزیکل اپیئرنس دونوں کا سیم تھا، صرف مقصد اور ان کا فنکشن ڈفرینٹ ہو گیا تھا، اور وہ دو آپ کے سامنے، یہ کل ملا کر کہا جائے تو آپ کے سامنے دو چارٹس آئے تھے۔ تو آج آپ کے سامنے پھر آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کس کی؟ ظاہر سی بات ہے، مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوگا، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ جب مفعول منصوب ہوگا تو آپ کو ضمائر کون سے چاہیے؟ منصوب ضمائر چاہیے، اور منصوب ضمائر کون سے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اس کے ابھی میں نے آپ کو اورلی بتائے، وہ ان کو آپ سامنے لکھ کر کے دیکھ لیں، اور کس کس طرح سے کس کس شکل میں یہ آتے ہیں یہ سمجھ لیں، یہ اصل میں ہے اس پورے ٹاپک کو آج کا یہ جو اہم ہے، اسے جان لیں۔ تو یہاں پر میں ضمائر کا چارٹ وہ مینشن کر دوں، دیکھیے گا دھیان سے، یہ جو ہو ہے، یہ ہو الٹے پیش کے ساتھ بھی آتا ہے، اور کھڑی زیر کے ساتھ بھی آتا ہے، اور کبھی یہ نارمل زیر کے ساتھ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اس کا اصل جو اس کی حالت ہے وہ یہی ہے، یہ والی نارمل پیش کے ساتھ، لیکن یہ کبھی یہ الٹا پیش اس کے اوپر لگ جاتا ہے، اور کبھی ظاہر سی بات ہے اس میں کھڑی زیر یا نارمل زیر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ہما کی شکل میں ہوتا ہے یہ، تو یہ ہما کبھی ہما بھی ہو جایا کرتا ہے، اور اسی طرح پھر ہم یہ ہم جو ہے یہ کبھی ہم بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہا، اور یہ سیم، اور پھر اسی طرح ہننا، ٹھیک ہے، ہننا جو ہے وہ ہننا بھی بن سکتا ہے، یہ اسپیلنگ کا معاملہ ہے، کوئی وہ بتا دیا جائے گا کا، اور اس سے پہلے بھی آپ یہ سمجھ چکے ہیں، کما اور کم یہ اٹیچڈ ہیں سب، اسی طرح کی، کما، کننا اٹیچڈ یا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ یا جو ہے یہ کبھی ساکن کے ساتھ آتی ہے، اور یہ کبھی زبر کے ساتھ بھی آ جاتی ہے، تو کیسز آپ کو یاد رہنے چاہیے کہ کس کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور نہ، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے ضمائر کا پورا یہ وہ چارٹ جو آپ کو استعمال کرنا ہے، کہاں؟ اس کیس میں، کس کیس میں؟ جب آپ جملہ فعلیہ میں مفعول کو ظاہر نہیں بلکہ ضمیر کے طور پر استعمال کریں گے، تو آپ کو منصوب ضمائر چاہیے ہوں گے، وہ منصوب ضمائر آپ کے سامنے یہاں اسکرین پر مینشن کیے جا چکے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، تو انہیں سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ پھر اس کے بعد ایک اہم بات جو دیکھنی ہے وہ یہ کہ ہم آپ کے سامنے کچھ ایک لیتے ہیں فعل، روٹ لیٹرز، اور اس کو پھر اس پورے چارٹ میں گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ابھی پیٹنے یا مارنے کے لیے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ضاد، را اور با، آپ کو پتہ ہے جیسے ہی میں نے لکھا ضربا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے مارا۔ اب اس نے کس کو مارا؟
ظاہر سی بات ہے اس نے ایک مذکر کو مارا، اس نے دو مذکر کو مارا، اس نے سب مذکر کو مارا، اس نے ایک مؤنث کو مارا، دو مؤنث کو مارا، سب مؤنث کو مارا، اس نے آپ کو مارا، آپ دونوں کو مارا، آپ سب کو مارا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس نے آپ ایک مؤنث کو مارا، آپ دو مؤنث کو مارا، آپ سب مؤنث کو مارا، اور اس نے مجھے مارا، اس نے ہم سب کو مارا. اب آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنے زیادہ فارمز آ گئے آپ کے سامنے. تو بس اسی بات کو آپ کو کیا کرنا ہے، اس ضربہ کو ان تمام کے تمام ضمائر کے ساتھ کر کے ایک بار دیکھ لینا ہے. یہی اصل میں اس پورے اس کی پریکٹس ہے. اور وہ کس طرح سے ہوگی، آپ میں سے کوئی ایک اسٹارٹ لیں اور کر کے دکھائیں. آج کی کلاس میں بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں، اور اتنی ہی چیزیں سمجھ لینی ہے بس ان کی پریکٹس. دیکھیں سب سے پہلے ضربہ. ضربہ، اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر ہمیں یہ کہنا ہے کہ اس نے مارا کس کو، اس کو مارا. تو کون سی ضمیر لائیں گے، یعنی ایک طرح سے اس کو آپ کو اس طرح سے ریپلیس کرنا ہے جو پیچھے سینٹنس آیا تھا کہ ضربہ زیدن، اس نے زید کو مارا. اب اس زید کو ریپلیس کرنا ہے کسی ضمیر سے. تو زید تھرڈ پرسن، مذکر واحد، تو یہاں پر کون سا ہے، ہاں. تو یہاں پر کیا آ جائے گا، ہو. ضربہ ہو تو نارمل کیس میں پیش لگتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پیچھے جب زبر ہوگا تو یہ نارمل پیش نہیں ہوگا بلکہ یہ پیش الٹا ہو جائے گا. یہ ایک رول تھا جو پہلے بھی اس سے پہلے بات آ چکی ہے، آج پھر بتائی جا رہی ہے. تو یہ ضربہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح اب آگے اس کو کون مکمل کرے گا، ضربہ ہو ہے اگر تو آگے ہو جائے گا ضربہ ہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما. اسی طرح ضربہن، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن. اور پھر اب یہاں پر آنا ہے، یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے، اسے آپ این سرکل کر لیں. یہ تھوڑا سا دھیان دیں یہاں پر. باقی سب میں دیکھیے کوئی چینج خاص نہیں ہوا، ضربہ کے ساتھ یہ ضمیر اٹیچ ہوتے چلے گئے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ یا کو اٹیچ کرنے کے لیے تھوڑا سا غور کرنا ہے. پہلے سب سے پہلے یہاں پر ہم یہ نوٹ کر لیتے ہیں، ضربہ اس نے مارا، اس نے مارا یہ کامن ہے سب میں، ضربہ. اب آپ کو اس میں ایڈ کیا کرنا ہے، یا متکلم ایڈ کرنی ہے. یا متکلم آپ ایڈ کریں گے، میں بلیک پین سے اسے کر رہا ہوں یہ. تو آپ کو پتا ہے یا کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، یا کو زیر چاہیے. یاد رکھیے گا فعل میں، فعل کے معاملے میں خاص طور سے یہ اس کی ڈیمانڈ اس طرح سے پوری نہیں ہوتی جیسے باقی جگہوں پر ہوتی ہے. اس کے لیے یہاں پر ایک نون کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ نون دیکھ لیجئے دھیان سے، یہ نون یہاں بیچ میں ایک انسرٹ کیا جاتا ہے. اب اسے آپ پڑھیں گے تو یہ اس طرح سے آئے گا ضربہ. اب یہ نون زیر آ جائے گا کیونکہ یا کی ضرورت ہوتی ہے زیر، پیچھے زیر لگا دیا اور یہ یا ساکن ہو گئی. تو یہ پڑھنے میں کچھ اس طرح آئے گا ضربانی. اس کو صاف صاف یہاں فیئر کر کے لکھ کے دیکھ لیں، ضربہ اور نی. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نون، یہ ایڈیشنل ہے، یہ اضافہ ہے، ٹھیک ہے. یہ نون یہاں ضمیر میں اٹیچ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے یہاں پر اس یا کے ساتھ ایک اسپیلنگ کا ایشو تھا جس کی وہ سالو کرنے کے لیے، اسے ریزالو کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے ایک نون کا اضافہ کیا ہے، ضربنی. اور یہ صرف اس کے ساتھ خاص ہے، اس کے ساتھ اٹیچڈ یا کے ساتھ، باقی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضربہ نا. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اور پریکٹس کر لیتے ہیں. مدد کرنے کے لیے جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ کیا ہے، نصارہ، نصارہ. چلیے کون آپ میں سے اس نصارہ کو اس پورے 14 کے 14 ضمائر میں گھمائے گا، یعنی یہ 14 کے 14 ضمائر کیا بن کر کے آ رہے ہیں، مفعول بن کر کے آ رہے ہیں اور کسی فعل کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. فعل ہم آپ کو دیتے جا رہے ہیں. نصارہ پریکٹس کریں، نصارہ. نصرہ، نصرہما، نصرہم، جی نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرکا، نصرکما، نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکن، نصرنی، نصرنا. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. تو یہ ہو گیا. اسی طریقے سے اور پریکٹس کر لیں.
نصرانی، بس یہاں پر دھیان دینا ہے جب یا متکلم کا کیس آ جائے گا. اور آگے دیکھیے ظلم کرنے کے مفہوم میں جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ ضاد، سوری ضا لام میم، سب پہ زبر، ظلمہ. چلیے اس کی مشق کر لیے. ظلمہ، ذرا ظلمہ بھی، اور ظلمہما. ہاں ذرا بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، ذرا بھی لکھیں گے ہی نہیں، اور ذرا بنی ہی لکھیں گے. یعنی یہاں پر جب یا متکلم لانی ہوگی تو نون بائی ڈیفالٹ ایڈ ہوگا. جی جی بتائیے. ظلمہ، ظلمہ، ظلمہ ظلمہما ظلمہم، ظلمہا ظلمہما ظلمہن، ظلمکا ظلمکما ظلمکم، ظلمکی ظلمکما ظلمکن، ظلمنی ظلمنا. ہاں آپ نے یہ تیسرا صیغہ تھوڑا سا غلط ہو گیا تھا، ظلمہم ہو گیا تھا، ظلمہم. ٹھیک ہے، باقی ظلمنی صحیح ہے. تو یہ ہو گیا. اسی طریقے سے وعدہ کرنے کے مفہوم میں جو آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وعدہ. اب اس وعدہ کو اگر ہم اس پورے میں چارٹ میں سے گھمائیں گے تو وعدہ، وعدہما، وعدہم، وعدہا، وعدہما، وعدہن، وعدکا، وعدکما، وعدکم، وعدکی، وعدکما، وعدکن، وعدنی، وعدنا. یہ بہت اہم ہے، یہاں پر اسے آپ کو فوکس کرنا ہے، دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اچھا ایک چیز یہاں پر آپ سب نے نوٹس کی اگر، تو اس پر غور کر لیجئے کہ یہ جو آخری صیغہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، آخری ضمیر ہے، اس سے جو صیغہ بن کے آ رہا ہے یہاں پر پورا، تو یہ وعدہ، اور پھر اس کے بعد نون الف زبر نا. ٹھیک ہے، وعدنا. اس کے مقابلے میں ایک اور ہم نیچے لکھ رہے ہیں صیغہ، اور دونوں میں فرق کون بتائے گا؟ وعدنا. دونوں میں فرق آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ اسی طریقے سے یہ بھی ہم لکھ کے دے رہے ہیں، ظلمنا، ظلمنا، اور ایک اور ظلمنا. تھوڑا سا غور کریں اور بتانے کی کوشش کیجیے. یہاں پر یہ اور یہ دیکھیے، سب سے پہلے دھیان سے اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ مشکل کام نہیں ہے. اس میں بھی نون الف نا ہے، یہ بھی ضمیر، اور اس میں بھی نون الف نا ہے، یہ بھی ضمیر ہے. لیکن یہ ضمیر دونوں اٹیچ ہیں، انڈرسٹوڈ ہے، اٹیچڈ تو ہیں دونوں، لیکن اوپر والے جملے میں یہ کیا ہے اور نیچے والے جملے میں یہ کیا ہے؟ دیکھیے اوپر والے جملے میں وعدہ نا، وعدہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وعدہ، اس نے مدد کی. یہ اپنے آپ میں پورا ایک جملہ ہے، اور اس جملے کے ساتھ یہ ضمیر اٹیچڈ ہو کر آ رہی ہے، لہٰذا یہ نا جو ہے یہاں پر یہ مفعول ہے، یہ مفعول ہے. اور آپ کو پتہ ہے مفعول جو ہوتا ہے وہ کس حالت میں ہوگا؟ منصوب. تو یہ ضمیر اٹیچڈ کو کہتے ہیں عربی میں متصل. متصل تو ہے لیکن یہ منصوب ہے. ایک بات. اچھا یہ وعد نہ، اگر آپ وعدہ کی گردان کریے، وعدہ کے تمام صیغے پڑھنا شروع کریے، تو وعدہ، وعدہ، وعدو، کچھ نیا نہیں ہے. ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت، اور پھر ذہبتا، ذہبنا، اور پھر پوری گردان کرتے چلے جائیں گے تو ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا. تو یہ وہ ہے وعدنا. اب یہاں یہ نون جو ہے جو اٹیچ ہو کر کے آ رہا ہے، دراصل یہ فاعل بن رہا ہے، اور فاعل آپ کو پتہ ہوتا ہے حالت رفع میں ہوتا ہے، مرفوع. تو اب آپ نے جیسے کل دیکھا تھا کہ پیش اور زبر کا ڈفرنس کتنا بڑا ڈفرنس ہوتا ہے، ویسے ہی آج یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ساکن حرف اور ایک متحرک حرف میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. یہاں پر یہ دال متحرک ہے، یعنی اس پر حرکت لگی ہوئی ہے، اور یہاں پر اس وعدنا میں دال ساکن ہے. دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک میں آپ یہاں پر یہ مفعول ہے اور دوسرے میں یہ فاعل ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ظلمنا اور ظلمنا. اب ذرا اس کنسٹرکشن پر دھیان دیں، اس ورڈ پر جو آپ کو اس سے پہلے ابھی ایک آیت پڑھی گئی تھی، جب شیطان نے، ابلیس نے یہ کہا انا خیر منہ خلقتنی. اب مشکل نہیں ہوگا سمجھنا، خلق تنی.
خلقتا، اس میں سے اگر آپ پہچانے تو خلقتا کیا ہے، یہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے، اور گردان میں صیغہ نمبر کون سا ہے یہ آپ پہچان سکتے ہیں، حاضر کا پہلا صیغہ ہے، خلقتا، تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے کا سینس تو یہ یا سے ہے، یہاں پر صرف کیا ہے، تو نے پیدا کیا، تو یہ یا دیکھیے یہاں یہ اٹیچ کی گئی اور یا کے لیے نون لانا پڑا بیچ میں، ٹھیک ہے، تو یہ دراصل خلقتا، خلقتنی. اسی طرح خلقتہ، اسی آیت میں یہ دوسرا صیغہ ہے خلقتا، اور آگے کیا ہے اٹیچڈ ہا، خلقتہ، تو یہ ہو دراصل یہ پہلا ہے، یعنی تو نے پیدا کیا کسے، اسے، ہو، ٹھیک ہے، جو بمانا ہم، ٹھیک. تو یہ اہم پوائنٹ تھا آپ کے سامنے آ گیا الحمدللہ. تو یہ کچھ چیزیں تھیں اس کے تعلق سے جو آپ نے سمجھ لی اور پریکٹس کر لی کہ کس طرح سے ان 14 کے 14 صیغوں کو ہم گردان میں پورا کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. یہ کچھ اہم خاص تھا لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آئے، تھوڑا سا محتاط رہنے کی بس ضرورت ہے. اور یہاں پر یہ بھی ڈیفرنس کرنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ظلمنا اور ظلمنا، ظلمنا گردان کا ایک صیغہ ہے ظلمنا، اور صیغہ نمبر 14 ہے، اور ظلمنا اس میں نون الف نا جو ہے یہ آپ کا کیا ہے مفعول ہے. تو یہاں پر جو نون الف نا ہے وہ اس میں سے ظاہر سی بات ہے یہ فائل کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اوپر والا مفعول کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ بات اتنی سمجھ میں آ گئی اور انتہائی اہم ہے، اس کو دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کی کلاس ہو سکتا ہے یہ ری جوائن کرنا پڑے گا، ہمارا وہ پلان فنش ہو گیا ہے، تو آج انشاءاللہ اسے صحیح درست کر لیں گے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار ری جوائن کر لیجئے، میٹنگ یہ والی اینڈ کر رہے ہیں ہم یہاں پر سے، اس کو دوبارہ ری جوائن کر لیں سبھی لوگ. ایک پوائنٹ ابھی اور ڈسکس کرنا باقی ہے. اسی لنک سے آپ کو دوبارہ جوائن کر لینا ہوگا.